اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کر دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا اور حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا اور کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی، واتقوا اللہ الذی اور اللہ سے ڈرو، انتم بہ مؤمنون جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اول تو یہ ارشاد کیا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں تم ان کو حرام نہ کرو۔ حلال کو حرام قرار دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو عقیدتاً حلال کو حرام کر دیا جائے، یعنی کہ اگر کوئی شخص حلال قطعی کو حرام کر دے تو ملت اسلامیہ سے نکل جائے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عقیدتاً تو کسی حلال کو حرام نہ کرے لیکن حلال کے ساتھ معاملہ ایسا کرے کہ وہ حرام ہو جائے، بغیر کسی عذر کے خواہ مخواہ کسی حلال چیز سے اجتناب کرے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قسم کھا کر یا نظر مان کر کسی چیز کو حرام کر دے، یوں کہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، یا یوں کہے کہ فلاں چیز کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی نظر ماننا درست نہیں، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ تو بعض لوگ نظر یا قسم کے ذریعے تو کسی حلال کو حرام نہیں کرتے لیکن راہبوں کے طریقے پر حلال چیزوں کے چھوڑنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اور اس میں ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز یعنی کہ مضر ہے، اس کی صحت کے لیے وہ چیز ہے تو وہ اس کے لیے پرہیز کرے پھر جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دے تو وہ غلط ہے۔ تو حد سے بڑھ جانے کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا، جیسے کچھ لوگ بعض پھلوں کے متعلق طے کر لیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے اور کسی طرح سے اس کو حرام کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کے متعلق کہہ دیا تھا کہ میں اسے ہرگز نہیں پیوں گا، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی تھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی تم اس چیز کو حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ تو ایسی بہت سی رسمیں آج بھی موجود ہیں کہ جس سے لوگ حلال کو کیا کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں، جیسے کہ ذی القعدہ کے مہینے جسے عورتیں خالی کا مہینہ کہتی ہیں، اور محرم و سفر میں شادی، شریعت میں شادی کرنا خوب حلال ہے اور درست ہے، لیکن اللہ کی حد سے لوگ آگے نکلتے ہیں اور ان مہینوں میں شادی کرنے سے بچتے ہیں، اور بہت سی قوموں میں بیوہ عورت کے نکاح کو، دوسرے نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں، اسے حرام کے قریب کر رکھا ہے، تو یہ بھی حد سے بڑھ جانا ہے۔ اسی طرح جو ہے حلال کو حرام کر لینا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اس ممانعت میں اللہ تعالیٰ کی رخصتوں سے بچنا بھی داخل ہے، یعنی کہ غیر شرعی سفر، لوگ بعض مہینوں میں سفر نہیں کرتے، بعض مہینوں میں شادی نہیں کرتے، تو یہ سب کے سب جو ہے وہ غیر شرعی ہیں، شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آگے محرم آ رہا ہے تو لوگ 10 دن کے مسلمان بنیں گے، 20 دن کے مسلمان بنیں گے، ان مہینوں میں شادیاں بھی نہیں کریں گے، لیکن شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت اس چیز سے بالکل منع نہیں کرتی۔ اب جو چیز ثواب کی نہ ہو اسے باعث ثواب سمجھ لینا۔ اب حد سے آگے بڑھنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تقرب کا باعث سمجھ لینا، مثلا بولنے کا روزہ رکھ لینا یا دھوپ میں کھڑا رہنے کی قسم کھا لینا، تو اس میں کوئی چیز جو ہے نا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہم خود طے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کسی ثواب کے کام کو کسی خاص جگہ کے ساتھ مخصوص کر لینا، تو یہ بھی حد سے بڑھ جانا ہے، جیسے کہ بعض جگہ دستور ہے کہ قبر پر غلہ یا روٹی تقسیم کرنا یا قبر پر قرآن پڑھواتے ہیں، ثواب ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے، قبر پر جانا کوئی لازمی نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ بھائی آج مختلف قسم کی شکلیں بن گئی ہیں کہ ہم نے مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے جو ہے بی بی جی کی نام سے کچھ رسمیں کی جاتی ہیں، تو اس رسم میں جو کھانا پینا پکتا ہے اس میں یہ باقاعدہ قانون رکھا ہوا ہے کہ اس کھانے کو مرد اور لڑکے نہیں کھا سکتے، صرف لڑکیاں کھائیں گی، اور طرح طرح کے ساتھ رسموں کو جو ہے انہوں نے فرض کر لیا، تو یہ بھی صرف خرافات ہیں اور اپنی ایجادات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی گناہ پر مخصوص عذاب خود سے تجویز کر لینا تو یہ بھی غلط ہے۔
اب کیا ہے کہ کسی چیز کے متعلق یہ طے کر لیا جائے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، حالانکہ حدیث میں اس کا ثبوت نہ ہو۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو نیا کپڑا پہننا یا نیا جوتا پہن لیا تو اس کا حساب نہیں ہوتا یا وہ بے حساب ہو جاتا ہے، تو ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، کسی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو حد سے زیادہ جو چیزوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس میں کیا ملتا ہے؟ پھر گناہ ملتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ ایسی قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا جو لغو ہوتی ہیں، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتکم الایمان، لیکن ایسے قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرتا ہے جن کو تم باندھ لو۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم وکسوتہم وتحریر رقبہ، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، اس کھانے کا درمیانہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنا دینا ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو نہ پائے ان میں سے کچھ بھی تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم کھا لو، واحفظوا ایمانکم، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ، اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اپنے احکام کو، آیات اپنے آیتوں میں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اوپر کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو، چونکہ حلال و حرام کرنے کی صورت میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ کسی چیز کے کھانے یا استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی جائے۔ تو اب قسم کی بھی آگے سے کئی قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہے یمین لغو، دوسری یمین غموس، اور تیسری یمین منعقدہ۔ یمین لغو کی تفسیر کرتے ہوئے عائشہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص قسم کی نیت کیے بغیر بات کر لے، ٹھیک ہے، یا کہہ دے۔ اب اہل عرب کی عادت تھی، وہ اب بھی ہے، وہ اپنے محاورات میں باتیں کرتے کرتے اس طرح کے الفاظ بول جاتے تھے، تو جو ہے وہ بہرحال یمین لغو کی یہ بھی تفسیر ہے کہ یہ اس پر مواخذہ نہیں ہے اور اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور جو ہے قسم کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے غموس، یعنی گزشتہ واقعے پر جانتے بوجھتے قسم کھا لینا، مثلا کوئی کام نہیں کیا اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کی قسم میں نے کیا تو یہ تو جھوٹ ہے نا، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنا اور ماں باپ کو دکھ دینا، کسی جان کو قتل کرنا اور یمین غموس کھا لینا، یعنی کہ جھوٹی قسم کھانا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں چاروں۔ تو لہٰذا غموس جو ہے نا وہ غمس سے لیا، اور غمس کا مطلب ہے دھسا دینا، اور یمین غموس جو ہے نا یہ گناہ میں گھسا دیتی ہے، آخرت میں پہنچ کر دوزخ میں گھسا دینے کا سبب بنے گی، اس لیے اس قسم کا نام یمین غموس رکھا گیا۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، جس کا مطلب ہے آنے والے زمانے میں بندہ کسی چیز کی قسم کھا لے، مثلا یوں کہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام ضرور کروں گا، یا فلاں چیز ضرور کھاؤں گا، یا یوں کہے کہ اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، آنے والے وقت کی قسم کھانا۔ تو اس قسم کا حکم یہ ہے کہ خلاف ورزی ہو گئی تو کفارہ دینا فرض ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ اگر ان میں سے کسی بھی چیز کی طاقت نہیں رکھتا تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ غلام تو آج کل ہے نہیں کیونکہ مسلمانوں نے جہاد شرعی چھوڑ دیا، تو لہٰذا اب اسی پر عمل ہو سکتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا انہیں کپڑے پہنا دے، یا پھر کسی کی طاقت نہیں رکھتا تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے۔ تو میرے خیال سے آج کل جو شریعت کے جو یعنی کہ وہ بن رہے ہیں تو کسی کی اتنی وسعت کم ہی ہوتی ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر مسکینوں کو کپڑے پہنائے، تو وہ یہی کر سکتا ہے کہ پھر وہ لگاتار 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اب یمین منعقدہ کی خلاف ورزی، جیسے ہمارے ماحول میں قسم توڑنا کہتے ہیں، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ حانث ہونے یعنی قسم ٹوٹنے سے پہلے ادا کر دینا معتبر نہیں ہے، یعنی اگر پیشگی کفارہ ادا کر لیا تو وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا اور کفارے میں نہیں لگے گا۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانے کھلانے کی صورت میں اختیار کرے تو صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، تو ان 10 مسکینوں میں کوئی بچہ نہ ہو اور ایسا کوئی شخص نہ ہو جس کا پہلے سے پیٹ بڑا ہوا ہو۔ تیسرا مسئلہ، اگر کھانا کھلانے کے بدلے مال دینا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر 1 سیر 12.5 یعنی کہ چٹانگ جو ہے وہ دے دے گندم،
تو اس کی قیمت دے دے. اور اگلا مسئلہ 10 سے ہی مسکینوں کو دینا لازم ہے. اگر ایک مسکین کو 10 مسکینوں کا غلہ دے دیا تو اس سے ادائیگی نہیں ہوگی, 9 مسکینوں کو پھر دینا ہوگا, یعنی کہ 10 مسکین پورے کرنے ہوں گے. کسی بھی گناہ کی قسم کھانا گناہ ہے. اگر کسی گناہ کی قسم کھا لے, مثلا یوں کہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا, اللہ کی قسم میں اپنے رشتہ داروں سے بے تعلق رہوں گا, ان سے بول چال نہیں رکھوں گا, قطع تعمی کروں گا, تو ایسی صورت میں قسم کا توڑ دینا واجب ہے اور کفارہ دینا لازم آتا ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت آپ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپوں کی اور اپنی ماؤں کی قسم نہ کھاؤ, اور اللہ کی قسم بھی جب کھاؤ تب جب تم سچے ہو. یعنی کہ بڑی کوئی اشد ضرورت پڑ گئی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ, اپنے باپ کی, اپنے ماں کی, اپنے رشتہ داروں کی قسم نہ کھاؤ, اور ابل تو قسم کھاؤ ہی نہ, اور اگر قسم کی ضرورت پڑ گئی تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ, اور وہ بھی تب کھاؤ جب تم سچے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر گندی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, جوئے کے جو تیر ہیں وہ گندی چیزیں ہیں. عمل الشیطانی, بس یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ, تم اس سے بچو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہاری آپس میں دشمنی اور بغض واقع کرتے. فی الخمر والمیسر, اور تمہیں روک دے کس سے؟ اللہ کی فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ, اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. وعن الصلاۃ, اور تمہیں روک دے نماز سے. فہل انتم منتہون, اور فرما برداری کرو کس کی؟ اللہ کی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ, فرما برداری کرو اللہ کی. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور اس کے رسول کی. وَاحْذَرُوا, اور ڈرتے رہو. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ, سو اگر تم نے پیٹھ پھیری. فَاعْلَمُوا, تو جان لو. أَنَّمَا عَلَى رُسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ, کہ ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر پہنچا دینا ہے. تو ان آیات میں شراب اور جوئے اور بت اور جوا کھیلنے کے جو تیر ہیں نا, ان کو گندی چیزیں بتایا, اور یہ بھی کہا کہ یہ چیزیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں. تو عرب کے لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے اور بتوں کے پجاریوں کے پاس تیر رکھ دیتے تھے, تو ان تیروں کے ذریعے جو ہے وہ جوا کھیلتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت جو ہے وہ بری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی چیزیں بار بار بتائیں کہ لوگ جوئے, شراب اور سود وغیرہ کو بڑا فائدہ مند چیز سمجھتے ہیں, لیکن شریعت اسلامیہ میں جو اس کی حرمت واضح کی اس کی طرف دھیان نہیں کرتے, اور نفع کی جو شوق میں جو ہے وہ اس کو حلال کر دیتے ہیں اور بے جا اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اب شراب کی حرمت جو ہے, ایک صاحب نے نا اپنے ایک ملنے والے کے بارے میں کہا کہ وہ دھرلے سے شراب پیتا ہے, اور کہتا ہے کہ بتاؤ قرآن میں شراب کو کہاں یعنی کہ منع کیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو چیزوں کو منع کرنے کے باوجود قرآن کریم وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیثوں میں ہیں, یا جس چیز کی ممانعت جو ہے وہ حدیثوں میں آئی تو وہ کہتے ہیں لو جی قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگوں کی جہالت ہے. تو ایسے ہی قرآن کے ماننے والے ہیں, تو قرآن ہی سے ثابت یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حرام قرار دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. بعض چیزیں ایسے جو حدیث میں منع ہیں لیکن ان کا جو ہے قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو چیز نبی علیہ السلام نے حرام کر دی تو اس کا درجہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا, جو احادیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے, یعنی شراب ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نشے میں مبتلا کر دے وہ آپ کے لیے حرام ہے. تو جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اسی حال میں مر گیا کہ شراب پیتا رہا, اس نے توبہ نہیں کی, تو آخرت میں شراب کبھی نہیں پیے گا. یعنی کہ جو آخرت کی جو شراب ہوگی نا, جو جنت کی شراب ہوگی, وہ جنت کی شراب سے محروم ہوگا اور اسے جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا. تو دیکھو کتنی بڑی جو ہے وہ لعنت ہے کہ وہ جو لوگ اپنی دکانوں میں شراب بیچتے ہیں, اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں, تو ایسی دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں, وہ اپنے بارے میں خوب غور کر لیں. وہ روزانہ کتنی لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں. شراب کا بنانے والا تو لعنت کا مستحق ہے ہی, لیکن اس کا بیچنے والا, وہاں پر نوکری کرنے والا, پلانے والا, اٹھا کر لے کے جانے والا,
ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔ تو ہم تو ان چیزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے خوف سے شراب چھوڑ جانے پر انعام۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں گانے بجانے کے سامان کو اور بتوں کو اور جہلیت کے کاموں کو مٹا دوں، اور میرے رب نے قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ کوئی گھونٹ شراب کا پیے گا تو اسے میں اس قدر پیپ پلاؤں گا، جو بھی کوئی شخص میرے ڈر سے شراب کو چھوڑ دے گا تو اسے میں حوض یعنی کہ مقدس حوض پلاؤں گا، اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فتح مکہ کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب اور مردار اور خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں ابھی بھی حرام ہیں۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، ان پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ انہوں نے کھایا پیا جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ثم اتقوا پھر تقوی کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر نیک اعمال میں لگے رہے، واحسنوا اور اچھے عمل کرتے رہے، واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ حضرت انس نے بیان فرمایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نا حاضرین کو شراب پلا رہا تھا، تو یہ حضرات جو ہے نا انس رضی اللہ عنہ کے ستیلے باپ تھے، تو شراب حرام ہے۔ باہر سے آنے والی جو ہے ایک آواز سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شخص اعلان کر رہا ہے کہ ابو طلحہ نے کہا کہ باہر نکلو دیکھو یہ کیا آواز ہے، تو کہا کہ میں باہر نکلا، میں نے واپس ہو کر بتایا کہ یہ پکارنے والا یوں پکار رہا تھا کہ خبردار شراب حرام کر دی گئی۔ یہ سن کر ابو طلحہ نے کہا کہ جاؤ یہ جتنی شراب ہے اس سب کو گرا دو، چنانچہ شراب پھینک دی گئی جو مدینہ کے گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ تو یعنی کہ یہ بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مقتول ہو چکے جن کے پیٹیوں میں شراب تھی، تو یعنی کہ یہ جو لوگ تھے اب تک شراب پیتے رہے اور دنیا میں موجود نہیں، تو ان کا کیا بنے گا، وہ تو پیٹوں میں شراب لے کر چلے گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، یعنی کہ پہلے شراب حلال تھی، ٹھیک ہے، اس کی حرمت بعد میں آئی، تو جو لوگ جو ہے وہ اس ٹائم پہ پیتے رہے اور جو اس حالت میں مر گئے، اس وقت تو حرمت نہیں تھی، تو صحابہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا ڈرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس حالت میں مر گئے تو ان کا کیا حال بنے گا، وہ تو حرام لے کے مر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو نیک عمل کیے اس بارے میں کوئی گناہ نہیں انہوں نے جو کھایا پیا، کیونکہ اس وقت تو حرمت آئی ہی نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ سیریس، بلکہ حد سیریس حکم آیا اور یہاں انہوں نے عمل کیا، اور ہمیں تو قرآن مجید میں ہر چیز واضح ہے تو ہم عمل نہیں کرتے، لیکن وہ فوراً جو ہے وہ اس چیز کو عمل کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ پتنگ بازی، کبوتر بازی کے ذریعے بھی جوا کھیلا جاتا ہے، تو یہ دونوں کام خود اپنی اپنی جگہ پر کیا ہیں، منع ہے، ممنوع ہے۔ اسی طرح انشورنس بیمہ پالیسی کی بہت سی صورتیں حرام ہیں، جن میں رقمیں جمع کی جاتی ہیں، حادثہ ہو جانے پر وہ رقم جو ہے وہ آپ کو دگنی کر کے دی جاتی ہے گاڑیوں یا دکانوں میں، یہ سب حرام ہے۔ ان میں اپنی جمع کردہ رقم سے جو مال زائد ملے وہ سب حرام ہے۔ کمار کے جتنے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، گور دور وغیرہ، یہ سب کی آمدنی حرام۔ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا لازم ہے، دنیا چند روزہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے حرام کا یعنی کہ حرام کام کو کرنا بھی حماقت ہے، کیونکہ تھوڑی دنوں کی زندگی کے لیے حرام کو اپنا لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، عقل مندی کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حرام سے بچے، حلال چاہے تھوڑا ہے لیکن حلال میں سکون ہے، حرام چاہے زیادہ ہے لیکن اس میں سکون نہیں ہے، اس میں بیماریاں ہیں، وہ بہت سی چیزوں کے ذریعے نکل جاتا ہے، حرام ٹکتا نہیں ہے اور حرام رہتا بھی نہیں ہے۔